مدینہ سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر سطح سمندر سے 3200 فٹ کی بلندی پر واقع ٹلہ جوگیاں یا جوگیوں کے ٹیلے کے اجڑے کھنڈرات میں صدیاں سانس لیتی ہیں۔ اپنے وقت میں فقیروں کی یہ ایک ایسی کٹیا تھی جہاں سلاطین وقت حاضری دیتے اور جوگیوں کی سیوا کرتے تاکہ ان کے اقتدار کا سورج تا دیر بلند رہے۔ ٹیلے کے اونچے نیچے پتھریلے راستے، شکستہ مندر، بجھے چراغوں کے سیاہ تاکچے، کائی زدہ خشک تالاب، سوکھے پتے، بوڑھے شجر اور ٹیلے پر چاروں جانب گونجتا ہوا سناٹا، یہ سب بے زبان خاموشیاں گواہ ہیں کہ یہاں راجہ پورس، سکندر اعظم اور اکبر بادشاہ سے لے کر ہیر کے رانجھے تک سب نے دھونی رما کر اور تلک لگا کر اس ٹیلے کی رونق بڑھائی تھی۔ ٹلہ جوگیاں کی قدامت صدی دو صدی کی نہیں بلکہ کم و بیش 3000 سال پر محیط ہے۔ مختلف مورخین اس حوالے سے مختلف شواہد پیش کرتے ہیں، مگر اکثریت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ ٹلہ قبل مسیح بھی آباد تھا۔ قداور چیڑ کے پیڑوں کی چھاؤں میں گرا ہوا مغل طرز کا تالاب ہے، یقیناً وہ خشک سالی کا دور ہوگا اور جوگیوں نے بادشاہ سے پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے تالاب کی درخواست کی ہوگی۔ چند سال پہلے تک تالاب کے بالکل ساتھ ہی تقریباً 12-15 سمادھیاں بھی تھیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خزانے کی لالچ اور تلاش میں چند لالچی لوگوں نے ان سب کو تباہ کر ڈالا۔ تالاب سے شمال کی جانب نظر دوڑائی جائے تو بوسیدہ اور خستہ حال عمارتوں کا ایک جمگھٹا ہے۔ یہاں پیپل اور جنگلی زیتون کے گھنے سائے میں مندر اور سمادھیاں موجود ہیں، مگر یہاں بھی انسانی لالچ کے ہاتھوں ہونے والی تباہ کاری واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ آثار قدیمہ یا سیاحت کے شوقین ہیں تو آپ بھانپ لیں گے کہ اوپر کی سطح والی عمارتوں کے نیچے ایک تہہ مزید پرانی عمارتوں کی ہے۔ کہیں ملبے تلے محراب، کہیں بوسیدہ دیوار اور کہیں سیڑھیاں جو کسی غم گشتہ عمارت کے اندر اترتی تھیں۔ اس سب پر طاری ایک گمبھیر خاموشی جس کو صرف ہوا کی سرگوشی اور پرندوں کا چہچہانا توڑتا ہے۔ اس حوالے سے صوفی محمد الدین زار تذکرہ جہلم میں لکھتے ہیں کہ قدیم زمانے میں یہاں سورج کی پوجا ہوتی تھی اور قدیم مقدس کتاب رگ وید کے کچھ منڈل اور منتر بھی یہیں کہیں تخلیق ہوئے۔ دوسری جانب ہندوؤں کا بھی ماننا ہے کہ یہ ان کی مذہبی عبادت گاہ تھی، تاہم اس حوالے سے کچھ بھی حتمی طور پر کہنا ناممکن ہے کیونکہ یہاں پر سمادھیاں بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ جی بالکل ناظرین، یہ 1947 تک ہندوؤں اور سکھوں کے جو روحانی پیشوات ہے ان کا یہاں پر کافی پڑاؤ رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے یہ ٹلہ آہستہ آہستہ جو ہے ویران ہوتا گیا۔ اب یہاں پر ویرانی کے ڈیرے ہیں، خستہ مندر، کائی زدہ تالاب، بوڑھے شجر جو ہے اب اس ٹلہ جوگیوں کا مقدر بن گیا ہے۔ ویرانی یہاں پر نظر آتی ہے، سناٹا ہی سناٹا یہاں پر نظر آتا ہے۔